اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نظم سورہ دیر کو دے نصر سماعت فرما لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ آج 22 رجب المرجب ہے اور آج کا دن سنیوں کے پاس بہت اہمیت کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیا جس کو پسند فرمایا ان کے گھروں میں آج حسین امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے. لیکن اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ بعض ہمارے خواتین اور مرد حضرات اس سے واقف نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ 22 رجب المرجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارک 17 ربیع الاول ہے. 17 ربیع الاول پیدائش ہے آپ کی اور آپ کی وصال کی تاریخ ہے 15 رجب المرجب. 15 تاریخ آپ کی وصال کی تاریخ ہے. 22 تاریخ وصال کی تاریخ نہیں ہے بلکہ 22 تاریخ یہ ہے کہ 22 تاریخ کے دن کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے. تو 22 تاریخ کے دن رات میں جب آپ عبادت میں تھے عبادت سے فارغ ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ سے بہت بڑے عہدے سے سرفراز فرمایا. آپ دوسرے دن یعنی 21ویں شب تھی دوسرے دن 22 تھی تو دوسرے دن آپ نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے عہدے سے سرفراز فرمایا. یہ خوشی میں یہ مسرت میں آپ نے کھیر بنائی اور اپنے جو دوست ہے وہ جمع کر شکریہ اللہ تعالیٰ کے آپ نے اس کے سامنے سب کھیر پیش فرما دی. سب لوگوں نے کھیر کھا لیا. تو یہ پھولیاں یہ سنت امام جعفر صادق ہے. نہ کوئی وصال کی تاریخ ہے نہ آپ کی یہ پیدائش کی تاریخ ہے. اصل 22 رجب کے کنڈے کا مقصد یہ ہے اس لیے کہ کنڈے ہی کیوں کرتے کنڈے میں ہی کیوں کرنا ہے تو کنڈے میں اس لیے کرتے ہیں کہ اس زمانے میں مٹی کا برتن ہی استعمال ہوتا تھا اور پھر مٹی کا برتن استعمال کرنا سنت رسول ہے. اسی لیے کہ ہم لوگ کنڈوں کا استعمال کرتے ہیں مٹی کے برتن کا استعمال بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ سنت بھی ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت امام جعفر صادق کی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ 22 تاریخ اس لیے منائی جاتی ہے. یہ 22 تاریخ اور حضرت آپ کے والد محترم کا نام حضرت امام باقر. آپ چھٹے امام ہیں. کل 12 امام میں سے آپ چھٹے امام ہیں. پہلا امام سید علی مرتضیٰ, دوسرے امام حسن, تیسرے امام حسین, چوتھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پانچویں حضرت امام باقر, چھٹے حضرت امام جعفر صادق. اب یہ چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق. آپ کی زوجہ محترم کا نام محمودہ. حضرت امام باقر جب نام سنے بھائی کیا نام ہے یہ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت ابن عکاشہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت امام جعفر صادق تشریف لائے تو میری نظر ان پہ پڑی. میں نے امام باقر سے عرض کیا کہ سرکار امام
جعفر جو ہے جوان ہو گئے ہیں، اب ان کی شادی کا بندوبست کرنا چاہیے، ان کی اب شادی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تو بولے ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام باقر کے پاس اس وقت ایک تھیلی تھی مخفل سلور، اب اس میں کتنا روپیہ تھا یا سونا تھا یا شرمیاں تھے پتہ نہیں، سلور ایک تھیلی تھی۔ آپ نے وہ پوری تھیلی کی تھیلی ابن کشف کو آپ دے دیا، دیکھ فرمایا جاؤ بازار جاؤ اور کوئی ایک لوٹی کو خرید کے لاؤ۔ اس زمان میں جو ہے خواتین بکتی تھی بازار میں، جیسے عام سودا جیسا بکتا، اس وقت نوجوان عورتیں جو بھی جیسے بھی ہوتے ہیں بیگا کرتے، بردہ فروش ان کو بولتے تھے۔ تو یہ لوگ بازار میں گئے، ایک بردہ فروش کے پاس پہنچنے کے بعد بولے بھائی ان کو باندھی کی ضرورت ہے، انہوں نے بولا سو باندیاں تو بک گئے، تو باندیاں بہت ہی خوبصورت ہے میرے پاس، تو ہے مگر ان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بولے بھائی پہلے بتا تو صحیح کیوں ہے، تو انہوں نے دونوں باندیاں کو سامنے لایا، تو اس میں سے حضرت ابن عکاشہ نے ایک کو پسند فرما دیا، بولے کہ یہ اچھی ہے، یہ کرو، اس کی کیا قیمت ہے؟ بولے یہ بہت مہنگی ہے، 70,000 درہم سے ایک پیسہ ایک کوڑی بھی کم نہیں ہوگا، 70,000 درہم ہو گیا۔ تو ابن عکاشہ فرمائے دیکھ بھائی میرے پاس ایک مہر بند تھیلی ہے، اس میں کیا ہے مجھے خود دینے والا، تو یہ تھیلی لے لے اور ان کو دے دے، باقی کو دے دے۔ انہوں والا نہیں، مجھے پورے 70,000 درہم ہونا، اس میں یہ کوڑی بھی کم رہی ہے، تو باقی پیسے والا نہیں۔ تو وہیں پر اس کی دکان کے پاس اس کے وہاں اسی جگہ پر ایک سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں بولنے لگے اس بردہ فروش سے، میں تھیلی کھول کے تو دیکھتا تو معلوم ہوتا کیا ہے۔ تو جب بردہ فروش تھیلی لیا اور بولا اگر اس کے اندر ایک کوڑی بھی کم رہے گی تو میں نہیں دوں گا۔ اس کے بعد میں جب تھیلی کھولا اس میں پورے سونے کے ٹکڑے تھے، جب وہ پورے سونے کو تولا گیا تو ایک دم 70,000 دینار کے سونا نکلا ہو، نہ ایک کوڑی زیادہ نہ ایک کوڑی کم۔ تو وہاں اس کو لے کے آگے سے امام باقر کے پاس، بلکہ سرکار نے یہ خرید کر لی ہے۔ تو آپ جی کو دیکھیں، دیکھ کے پوچھے کہ تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے بولی میرا نام حمیدہ۔ کیا بولی؟ حمیدہ۔ بولے حمیدہ ہے، محمودہ ہے، تو بولی یہاں بھی اچھی ہے تو وہاں بھی اچھی ہے، تیرا نام محمودہ ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرا سوال کیے کہ تو باقرہ ہے یا نہیں ہے؟ انہیں تو ابھی تک غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے؟ باقرہ بھی سے اور بولے نہیں میں ابھی باقرہ ہی چھوڑوں۔ تو بولے ایسا کیسا ہوتا؟ ایک بردہ فروش کے پاس رہنے کے بعد میں باقرہ رہنا بہت مشکل ہے، تو ایسا کیسا ہے اب تک باقرہ؟ تو یہ بات دراصل یہ ہے، جو بھی لوگ مجھے خریدتے اور جب میرے قریب آتے تو ایک بزرگ سفید سے آتے اور ایک تماچا سرسید کرتے انہیں چلے جاتا، ایک تماچا رسید کرنا چلے جاتا۔ تو آپ نے جو ہے بولے تم دنیا میں بھی محمودہ ہے اور تم آخرت میں محمودہ ہے۔ امام جعفر کو بلایا، بولے یہ تیرے حوالے ہے۔ یہ اس طریقے سے جو ہے آپ کی جو ہے شادی طے، اپنی شادی طے ہوئی۔ 65 برس آپ نے حیات ظاہری میں گزارے، 65 سال کی عمر میں آپ نے، اور پھر 65 سال کے بعد جب ظاہری دنیا سے آپ کا رخصت ہونا ہوا تو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا، جمع کیا، ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، اور اس میں خاص بات تو آپ نے یہ کہی کہ جو شخص نماز کو معمولی سمجھتا ہے اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو امام حسین بھی یہ بولے، امام حسین بھی یہ بولے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہماری اس سے لڑائی ہے، فرمایا امام حسین کو۔
تو حضرت امام جعفر صادق بھی فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز کو معمولی چیز سمجھتا سو ہماری شفاعت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، ہم شفاعت نہیں کرتے اس کی وصیتوں میں ایک اہم وصیت جو ہے آپ کی جو یہ تھی۔ اس کے بعد آپ کا مثال ہوا جنت البقیع میں حضرت امام زین العابدین کے باوجود آپ کی جو ہے سپرد اللہ آپ کو کیا گیا۔ آپ کی یہ 65 سالہ زندگی ایک عجیب و غریب تاریخ رکھتی ہے۔ آپ اتنے علوم اور فنون سے واقف تھے کہ ان کا گنانا بھی مشکل ہے، اور کئی سائنٹیفک ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا، اور ایسے بہت سارے علوم ہیں جو سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایجاد فرمایا۔ یعنی بے شمار علوم کے مجموعے کا نام حضرت امام جعفر صادق ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بابرکت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال رہے، جس وقت آپ کی عمر 72 سال تھی، 72 سال عمر تھی آپ کی۔ اور لوگ اس وقت اگر آپ سے پوچھتے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ بولتے تھے 2 سال بولتے تھے، 2 سال کا ہم بولتے تھے، اسی لیے کہ 2 سال آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی آپ نے گزارا، اور وہ 2 سالوں میں آپ نے جو کچھ سیکھا، آپ فرمائیں گے یہ علم تھا بزرگے، وہ جو باقی کے 70 برس میں گزار دیا وہ کچھ کام کے نہیں تھے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے نہیں ملتے تو نعمان ہلاک ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ امام اعظم ہے کہ اگر امام اعظم کی اگر تلامذہ کی اگر فہرست دیکھیں گے تو آپ شدت رہ جائیں گے۔ آپ امام شافعی آپ کی فہرست میں، امام احمد بن حنبل آپ کی فہرست میں، امام قرطبی، امام ترمذی، امام بخاری، ایک سلسلہ ہے لمحوں سمجھے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے فیض پانے والا۔ تو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں رہے، اور لوگ کچھ لوگ بولتے تھے کہ 2 سال کی عمر ہے، 2 سال کی 72 سال کی عمر تھی، لیکن بولتے تھے 2 سال۔ اگر یہ 2 سال امام جعفر صادق کے مجھے اگر نہیں ملتے تو پھر میں ہلاک ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے کون سے کوشش کو اجاگر کیا گیا؟ آپ کی زندگی کا عبادت میں اگر دیکھتے ہیں تو آپ ایک اپنی جگہ ایک عبادت میں تھے، صحابت میں دیکھیے، شجاعت میں دیکھیے، عبادت میں دیکھیے، یعنی جس ویو سے بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو امام جعفر صادق آپ اپنی ایک مثال ہے، آپ اپنی ایک مثال ہے۔ آپ صادق نام تو آپ کا امام جعفر ہے، وہ عبداللہ نام امام جعفر ہے، لیکن صادق کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے، جعفر صادق، صادق کے انہیں سچا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ 2 شجروں کی طرف سے حضرت امام جعفر صادق حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا ہے، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے بھی شجر آپ کا صدیق پر تک پہنچتا ہے آپ کا۔ تو فیضان صدیقی کی وجہ سے آپ کو صادق اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا صادق آپ کے لیے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے، آپ جو بولتے وہ ہو جاتا، آپ جب بات کریں سچ بات کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ جس چیز مستجاب دعوات تھے، آپ جس چیز کے لیے دعا فرماتے ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھرتے وہ چیز آپ کے بازو رہتی، سبحان اللہ، وہ چیز آپ کے بازو رہتی ہے، اس لیے بھی آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔
امام جعفر صادق. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اگر آپ کی صحابت دیکھیں گے ایک لاجواب صحابت. رحم و کرم کا انداز اگر دیکھنا چاہیں گے تو رحم کرم میں بھی اپنی جگہ آپ بالکل منفرد ہیں. ایک مطلب آپ کے پاس اپنے خادم کو کسی کام کے لیے آپ نے بھیجا, کسی کام کے لیے بھیجا, وہ بیچارہ کام کو گیا, ایک جھاڑ کے پاس گیا, ٹھنڈی ہوا بھی تھی, ذرا سستا موبائل کے بیٹھا تو اس کو نیند لگ گئی, سو گیا. بہت دیر کوئی نہیں آیا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ڈھونڈتے ہوئے تو دیکھے ایک جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے. آپ اور اس کے سینہ میں بیٹھ گئے اور اس کو پکڑ کرنے لگے. اتنا بڑا امام رام کروں کی دیکھا. جب نیند سے بیدار ہوا, جب حضرت کو دیکھا تو ایک دم پریشان ہو گیا. تو حضرت پوچھنے بولے میاں اللہ تبارک و تعالیٰ دن کام کے واسطے بنائے ہیں اور رات آرام کے واسطے بنائے ہیں. نہ اس کو ڈانٹا نہ اس کے اوپر غصے میں آیا, بلکہ صحیح جواب بتا دی کہ میاں دن کام کے لیے ہے اور رات آرام کے لیے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا حضرت کی خوبیاں بیان کیا جائے. ایک شخص ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا, آگے بولے سرکار میں حج کے لیے جا رہا ہوں, یہ 10,000 دینار ہے آپ رکھیے اور میرے لیے کوئی چھوٹا موٹا کہیں گھر دے کے رکھیے آپ, تاکہ میں آگے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہ سکوں. ٹھیک ہے, آپ نے 10,000 روپے لے لیے دینار اور اس کو چلا گیا. وہ سارے کے سارے 10,000 امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے غریبوں میں, مسکینوں میں, یتیموں میں, بیواؤں میں سب تقسیم کر دیے. پورے 10,000. اب جب حج سے فارغ ہو کے واپس آیا تو میرا سرکار میں آپ کو 10,000 دینار دے کے گیا تھا اور بولا تھا میرے لیے بال بچوں کے واسطے ایک گھر دے کے خرید کے رکھیے آپ تاکہ میں زندگی بسر کروں. تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تیرے لیے گھر خرید لیا ہے مگر جنت میں. تیرے لیے میں گھر خرید دیا ہوں اور جنت میں. پھر کیسا گھر ہے وہ؟ آپ فرماتے ہیں جس کا ایک گنا سرکار کے گھر کو لگتا ہے, جس کا دوسرا کونا علی کے گھر کو لگتا ہے, جس کا تیسرا کونا حسن کے گھر کو لگتا ہے اور جس کا چوتھا کونا حسین کے گھر کو لگتا ہے. بولے سرکار ذرا لکھ کے دے دیجیے. ایسا بھی امام جعفر صادق نے لکھ دیا تیرے لیے میں نے جنت میں گھر خریدا ہے جس کا ایک کونا سرکار کے گھر کو لگتا ہے, دوسرا علی کے گھر کو لگتا ہے, تیسرا امام حسن کو اور چوتھا امام حسین کو لکھتا ہے. نیچے 10,000 لکھ کے دے دیے. خوش ہو گیا, ایک خوش عقیدہ تھا. اور دیکھو انہیں عقیدہ کی بات ہے ہمارے کو کہ یہ لوگ سچے ہوتے ہیں بول کے اور ان کا کہاں ٹلنے والا نہیں ہوتا بول کے. لے لیا, گھر کو گیا, جا کے اپنے بچوں کو بولا کہ یہ چٹھی ہے یہ امام جعفر صادق کی, جب میں مر جاؤں تو یہ میرے سینے پہ رکھ دینا, یہ میرے سینے پہ رکھ دینا. وہ بنا گزر دے گئے. ایک زمانہ آ گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کی وصیت کے مطابق وہ کاغذ نکالے اور اس کے سینے پہ رکھ دیے, کفن باندھ دیے, لے جا کے اس کی تدفین عمل میں آ گئی. خریدنے والا جس کے لیے خریدا گیا ہے انہیں یہ نہیں پوچھا کہ ریاضت آپ یہاں جنت میں مکان کیسا خریدے. اس کا ایمان تھا, اس کا حضرت آپ کو بولا تو نہیں بنا رہے کچھ نہیں لیا, ایمان بول کے خلاص ہوگی بات. بعد اس کو دفنا دیے, لوگ واپس آ گئے.
جب دوسرے دن پھر خبر میں گئے تو وہی کاغذ خبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کی پشت کے اوپر لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا اس سے وہ پورا کر دیا گیا ہے. پورا کر دیا گیا ہے. امام جعفر صادق ایک مرتبہ مسجد میں یا کہیں امام جعفر صادق گئے تو ایک مسافر بھی آیا. اس کے پاس اشرفیوں کی تھیلی تھی. 20,000 اشرفیاں تھے, 2,000 اشرفیاں تھے اس میں. اب انہوں نے نماز پڑھا یا آرام کر کے اٹھا, پتا نہیں کیا ہے تغیر ہو گئی. حضرت ایک کونے میں عبادت کر رہے تھے, بولے یہاں تو کوئی نئی مچھلی ہوگی. اور عزت کے پر اجنبی تھا, پہچانتا نہیں تھا. گیا جا کے بولا میں تو 2,000 اشرفی لکھے گی تھی, یہاں تو کوئی ہے نہیں, یہاں پہ آپ ہی نہیں. میں نے بولا اچھا تیری تھیلی میں کتنے دینار تھے؟ بولا 2,000. ٹھیک ہے, سیدھا کر کو لے لیا اپنے, تو 2,000 دینار اس کو دے دی. وہ لے کے چلے گیا. لے کے چلے گیا. بعد میں وہ تھیلی اس کو گھر میں ملی, بھول گیا کہاں, اب پریشان ہو گیا. ارے میں غیر ضرور کے جو ہے ایک اجنبی آدمی کو جو ہے میں الزام لگا دے کے اس سے 1,000 روپے لیا. کوئی نے فوری پھر 2,000 روپے لے کے آیا. امام جعفر صادق کو مقام پہ آیا, قدم اسے کرا, بولا کہ حضرت میرے سے غلطی ہو گئی, معاف کر دینا. میری تھیلی میرے کو مل گئی, میں آپ کو زبردستی کی آپ کے میں الزام لگا دیا, یہ 2,000 آپ کے لا کے دے دیا. آپ فرمائے ہمارے گھر کا ایک دستور نہیں ہو, جس کو دے دیتے ہیں کہ واپس نہیں لیتے. کہ ہمارے گھر کا دستور نہیں ہے, بولے ہم جس کو دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو واپس نہیں لیتے. یہ حضرت امام جعفر صادق کون کون سے خوبیاں حضرت کی بیان کی جائے, کون کون سے حضرت کے واقعات جو آپ کے ساتھ ہوں. یہ وہ حضرات ہیں, ان سے اپنا رابطہ مستحکم رکھنا ہے, ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے. جب کبھی بھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں تو ان کا ذکر کر کے اپنی روح, اپنے ایمان کو تازہ کر لینا ہے. اور یہ ان کا ذکر, یہ ان کی یاد, یہ خالی جانے والی نہیں ہے. یہ ابھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہم ان کو نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے ان کو پہلے, وہ ہم کو چاہ کے ہمارے دل میں ڈالتے ہیں. جب ہم ان کی محفل کرتے ہیں, جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, وہ چاہے تو کر رہی, ورنہ اپنی کئی کی اوقات ہے, کوئی اوقات کا نام بھی لینے کی اوقات نہیں ہے ہماری. تو یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کی نمائش ہے کہ انہوں پہلے ہمارے دل میں ڈالتے ہیں. سننے کے لیے ہو یا سنانے کے لیے ہو, تب ہم تیار ہوتے ہیں سننے کے لیے بھی, سنانے کے لیے. ورنہ اپنے خود سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ حضرت سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص آیا آپ کے پاس, آج بولا کہ حضرت میری بچی کی شادی ہے, کچھ مدد کے لیے آیا. بولے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. تھوڑا وقت گزرا, حضرت کے پاس 50,000 دینار کوئی تحفے میں لایا. جیسے تھے کہ حضرت کی 50,000 دینار ہے آپ کی خدمت, آپ قبول کر لیے, بس میں چلے گیا. آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگے, کچھ شخص کو دیکھ لیے کہ بولے میاں, اور خالی تھی نہیں, بولے میاں معاف کرنا, میرے پاس رہتا تو جب ہی دیتا تھا مجھے, تو وہ خود دن اٹھا کے دے رہا ہوں, کچھ خیال نہیں کرنا, معاف کر دینا, تکلیف معاف کر دینا, اتنی دیر اٹھا کے رکھا. یہ کردار کا ہے سر, یہ کردار کہاں سے آیا؟
یہ امام ہے. آپ کسی بھی ائمہ کی تاریخ پڑھ لیجیے، ائمہ کے لیے بیٹھے سب ایسے ایک سے بڑھ کے ایک. تو ان کا کثرت سے ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، اور یہ اپنی اولاد کے دلوں میں یہ بیج بونا ضروری ہے. یاد رکھیے، اعمال کی بنیاد پہ کوئی بخشا جانے والا نہیں. یاد رکھیے، کوئی بخشا جانے والا نہیں اعمال کی بنیاد پہ. عمل کر رہے ہیں، کتنے کھوٹے ہیں کتنے کھرے ہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا عمل، یہ عمل کے ذریعے سے میں جاؤں گا. خود ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجموعہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں، اللہ کے کرم سے جنت میں داخل ہوگا. ایک صاحب نے بولا رسول اللہ آپ، بولے آپ، تو بولے ہاں میں بھی ہوں. تو اعمال کی بنیاد پہ، اچھا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اعمال کی خبر بتاؤں. بہت بڑے بزرگ تھے، جب تک زندہ تھے لوگ ان کو سکھانے لگے. انہوں نے بولے کہ چھوٹا رہا کیسا ہے، تو وہ پانی کے اندر، دریا کے اندر اپنا گھر بنائے. اب وہ کیسا بنا، اللہ والے تھے وہ، پتہ وہاں عبادت شروع کرے. اور ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں تو بہت بڑی عبادت کر لیا، بہت عبادت کر لیا. ان کا مثال ہو گیا، بارگاہ رب العزت حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فضل کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دو. اس وجہ سے ہمارے فضل کی وجہ، ہمارے فضل سے ان کو جنت میں داخل کر دو. تو کھڑا رہے کہ میں 300 سال عبادت کرا. بولا میں 300 سال عبادت کرا، وہ کیا ہوئی؟ اللہ نے پھر فرمایا ہمارے فضل، ہماری رحمت سے جنت میں داخل کرو. پھر سوال کیے کہ اللہ میں 300 سال تک عبادت کیا، زمین کے اوپر بھی کیا ہوں، پانی کے اندر بھی کیا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرو. جب پھر ان وہی سوال کرے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کے سارے اعمال ایک پردے میں رکھو، اور ہماری اس کو دی ہوئی نعمت سے ایک آنکھ ایک پردے میں رکھو. پہلے تو ایک اس کی آنکھ ایک پردے میں رکھے تو وہ پردہ وزنی ہو کے بیٹھ گیا، اور 300 برس کی عبادت ہلکی ہو کے اوپر ہو گئی. تو یہ ہے عمل کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ایک مضبوط ایک رشتہ ہونا، ایک مستحکم رشتہ ہونا. پھر وہ بھی ایسا رشتہ سرکار فرما دیے، آسانی کے ساتھ بولتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمارے حضور، ہمارے آقا و مولا کو بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا. ان تمام معجزات میں ایک معجزہ سرکار کا ہمارا یہ بھی تھا کہ آپ جو گفتگو فرماتے تھے وہ کم لفظوں میں بولتے تھے، لیکن اس کی گہرائی و گہرائی اتنی ہوتی جتنا اندر ڈوبتے جاؤ اتنا موتی نکلتے جاتے تھے. آقا جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل حسب و نسب الى یوم القیامہ الا حسبی و نسب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت کے دن سارے رشتے ناظر ختم ہو جائیں گے، میرا رشتہ باقی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی رشتہ داریاں باقی رہیں گی، نہ میاں بیوی، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ باپ نہ ماں، نہ خالہ نہ خالو، نہ دوست نہ کوئی رشتہ نہیں. سب ٹکڑا ٹکڑا سب بکھر جائیں گے اور سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرا ایک رشتہ باقی رہتا. تو
تو جو رشتہ باقی رہنے والا ہے ان سے ہم اپنا رشتہ اگر جوڑے تو پھر کامیاب ہے. وجہ یہی تھی عمر فاروق 22.5 لاکھ مربع پہ جس کی حکومت تھی، ہوا پہ حکومت، پانی پہ حکومت، زمین پہ حکومت، آسمان پہ حکومت، سورج پہ حکومت. حضرت عمر فاروق ہوا پہ حکومت. اور پھر جس کے تعلق سے اللہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو عمر ہوتے. تو مطلب یہ ہوا کہ نبی ہونے کے لیے جتنی خوبیوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری خوبیوں عمر فاروق میں موجود ہے. خلیفہ دوم سرکار کے سب کیا بولنا چاہیے سرکار کے سسرے اشرے مبشرہ میں سے. اور پھر سرکار بولے عمر میری آنکھ ہے، عمر میرا آسا ہے، عمر میری آواز ہے. کل قیامت کی رب تبارک و تعالی سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا یعنی اتنے ساری بے شمار خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت کلثوم سے نکاح کی درخواست فرمائی. تو حضرت علی نے پہلے تو انکار کر دیا، پھر بعد میں حضرت عمر فاروق بولے علی میں تم سے رشتہ اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ قیامت میں ہر ایک رشتے ناطے ختم ہونے کے میرا رشتہ باقی رہے گا. تو میں یہ رشتے میں آنے کے واسطے آپ کی بیٹی کو کرا. تو جب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے کہ ام کلثوم کا نکاح آپ سے فرمایا. اور صرف یہ رشتہ باقی رکھنے کے لیے قیامت میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ باقی رکھنے کے لیے قیامت میں آپ کی صاحبزادی سے نکاح. تو جو رشتہ ہم کو باقی قیامت تک باقی رہنے والا، قیامت کے دن بھی باقی رہنے والا ہے، ان سے ہم کو ہمارا رشتہ جوڑنا چاہیے. تو پھر ہر منزل آسان ہے. ایک محفل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے موقع سلسلے جو نہ اہل بیت سے واقف ہے، نہ ائمہ اہل بیت سے واقف ہے، نہ خلفائے راشدین سے، کسی سے کچھ وقفیت کی ہمارے کو نہیں. بس 5 وقت آگے نماز پڑھیے، ٹوپی نہیں تو نہیں، کیسے بھی کھڑے رہ گئے، فرض پڑھیے، نکل کے چلے گئے. اور سمجھ لیجیے کہ بس مجھے جتنا حق تھا مسلمانیت کا میں اسے ادا کر دیا. نہیں ہے خالی نماز پڑھ لینا، رمضان میں روزہ رکھ لینا، صاحب استطاعت سے جو حج کر لینا، صاحب استطاعت جو زکات دینا، یہ سب کر لیں گے. خالی اتنی چیزوں کا نام مسلمانیت نہیں ہے. یہ تو لیوی ہے. آپ انٹر اس میں جو ٹھپا لگتا ہے، یہ 5 چیزوں کا 4 چیزوں کا ٹھپا لگتا ہے. آپ انٹر ہوتے جاؤ. اب سے بات کے اعمال الگ ہے، الگ چیز ہے. سب اہل بیت سے محبت جذبہ ایمان. اب اہل بیت پر تو سب آ گئے، سرکار کی پوری اولاد ہے. اصحاب کرام سے محبت جزو ایمان. پھر خصوصیت کے ساتھ عشرہ مبشرہ، ان سے خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدہ. اب فی زمانہ اس میڈیا کے اوپر جو ہے بے شمار بک بک ہو رہی ہے. کبھی صحابہ کرام کے تعلق سے، کبھی صدیق اکبر کے تعلق سے، کبھی عمر فاروق کے تعلق سے، کبھی حضرت معافیہ، کبھی حضرت ابو سفیان. ارے کیا گندگی ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا.
اور یہ اگر ہمارے نوجوان نسل ہیں، اگر ان کو سچ بات اگر نہیں بتلائی گئی، دین کی سچائی سے اگر ان کو واقف نہیں کیا گیا، تو پھر ایسے ہی یہی سیلاب میں جو بدعقیدگی کے سیلاب ہیں یہ سب بہہ کے نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیے، میری آپ سے یہ معتمانہ درخواست ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا بھی شملار ہو، کتنا بڑا بھی کرتا ہو، کتنی بڑی بھی داڑھی ہو، اگر اہل بیت میں سے کسی کے تعلق سے کوئی بے ادبی کر رہا ہے، یا صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی اگر بے ادبی کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بڑی سے بڑی بارگاہ کا بھی سجادہ ہو، اگر وہ کر رہا ہے تو سمجھ جانا اس کا اہل سنت جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ آج سے 1400 برس کا زمانہ ہے، اب آپ 1400 برس کے بعد کیا ہے؟ آپ ان کے تلے کی غلط کے برابر نہیں ہے، آپ نہیں، انہوں ایسا کرنا تھا، انہوں ایسا کرنا تھا، انہوں ویسے، انہوں، آپ کو دیکھو، آپ اپنی حالت کو پہچانو، کام پیتی کا شیروان، ہاں، صحابہ میں جو ہے ایک کوئی انہیں بڑا، انہیں چھوٹا، انہیں چھوٹا، یہ ہے ہی نہیں۔ یہ اہل سنت جماعت کا حسن ہے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن بھی صحابہ کرام کو جیسی فضیلتوں سے نوازا ہے، ہم اسی فضیلت سے ہر صحابیہ کو مانتے ہیں۔ ہم کوئی تحابری جائزہ نہیں کرتے، ہم کسی صحابی سے کسی کا تقابل نہیں کرتے، آپ کو تحابی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار کا جو عمل تھا وہی عمل صحابہ کرام کا تھا، ان کا جو عمل تھا وہی عمل تابعین کا تھا، ان کا جو عمل تھا، ان کا جو ایمان، ان کا جو عقیدہ تھا وہی تابعین کا تھا، اور ان کا جو تھا وہی غوث پاک کا تھا، وہی خواجہ اجملی کا تھا، وہی داتا گنج دیوبند کا تھا، وہی تاج الاولیاء، وہی شاہ شفیع کا تھا۔ غوث پاک کے اتنے مطبوعات ہیں، کسی بھی آپ نے کتاب میں صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ نہیں لکھا، داتا گنج ہجروی آپ نے بھی لکھا، شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی نے لکھا، حضرت غنی معاذ کے مکتوبات اس میں پڑھے، یعنی ہمارے اہل سنت والے اتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، انہوں نے صحابہ کرام اہل بیت کے تعلق، صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ برا ہی نہیں کہا۔ باضابطہ جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت میں ایک دراڑ پیدا کی جا رہی ہے، ان کی محبت میں ان کی گستاخیاں، ان کی محبت میں ان کی گستاخیاں۔ اہل سنت جماعت وہ جماعت ہے جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن، یہ یوں سمجھ لو دونوں ہماری دو آنکھیں ہیں۔ تو یہ امت ہے بدعقلی کا جو سیلابات کا رواں ہے، میری آپ سے گزارش ہے اس کے بچ سے رہیے، نہ صرف بچنا ہے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جو ہماری خواتین کہ وہ تو جلسے جلوسوں میں جانے تو جا ہی نہیں سکتی ہو، ان کی بھی اصلاح ہمارے کو کرنا ہے۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جتنی دیر بیٹھتے، جتنا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، گھر میں جا کے اپنے گھر والیوں کو بھی سناتے کہ آج ہم آقا کی بارگاہ میں تھے، آقا نے ایسا ایسا فرمایا۔ تو ہمارا بھی جو یہ سنت ہے صحابہ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ جہاں کہیں گے اچھی محفل میں بیٹھے، اگر آپ کوئی اچھی بات دل کو لگی، کوئی اچھی بات سمجھ میں آئی، کوئی اپنے عقیدے کی بات اگر سمجھ میں آئی، تو اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست احباب سے اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم گھر والوں کے سرپرست ہیں۔ جن دوست احباب میں بیٹھتے
تو دوسرے بات کو تک بھی یہ بات پہنچانا یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ یہ بات کو تک بھی پہنچانا. تو بہرحال یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کی آج خصوصی دن تھا، فاتحہ نظر نیاز کا دن تھا. پھر ایک بار میں آپ یہ بتا رہا ہوں کہ نہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہ 22 تاریخ پیدائش کا دن ہے نہ آپ کی وصال کا دن ہے. پیدائش کا دن 17 ربیع الاول ہے، وصال کی تاریخ آپ کے 15 جون مرتب ہے. اور یہ بات بھی جو ہے ہماری خصوص خواتین کے ذہن سے نکالنا چاہیے کہ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر نیاز اگر کر رہے ہیں تو 22 رجب کو ہی کرنا نہیں، کوئی ضروری نہیں. آپ کو سال کبھی بھی کر سکتے ہیں. ہاں 22 کے دن کرنا امام جعفر صادق کی سنت ہے کہ حضرت نے 22 ہی کو کیا تھا. شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کریے. آپ 23 بھی کر سکتے ہیں، 24 بھی کر سکتے ہیں، شعبان میں بھی کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی، پورے جب چاہے آپ جب نیاز کر سکتے ہیں. نظر نیاز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں مگر کرنا چاہیے. جتنے بھی بزرگان ائمہ ہیں، اہل بیت ہے، جتنے بھی مشہور صحابہ کرام ہیں، خلفاء راشدہ ہیں، مشہور جتنے بھی ہیں، جتنوں کی تاریخ آپ کو معلوم ہے، جب بھی ان کا کوئی دن آیا تو وہ دن ہم کو منانا چاہیے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو کیا ہمارے ذکر سے ان کے کچھ عہدے بلند ہونے والے ہیں؟ نہیں، کچھ بلند ہونے والے نہیں ہیں. ان کی تعریف و تفسیر تو قرآن کر رہا ہے. ساری کائنات میں روز پڑھ جاتی ہے ان کی تعریف و تعریف. ابھی دن باتیں کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے، کوئی بغیر سمجھ کے پڑھتا ہے، کوئی مان کے پڑھتا ہے، کوئی بغیر مانے کے پڑھتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے. حضرت ایک آخری بات کوئی اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبد النعیم بابا رحمۃ اللہ علیہ کے فیضیہ چاند بابا ایک بزرگ تھے. اردو میں چاند بابا نام تھا ان کا. سید کچھ نام ہے حضرت کا، وہ کیا تھا وہ چاند بابا. ہاں چاند بابا جو ہے اردو میں چاند بابا جو ہے وہ تھے. تو یہ تھے آپ پہلے فوج میں تھے، فوج میں تھے، برسوں بھر نہیں آتے تھے. تو ان کی والدہ ماجدہ سرکار تاج الاولیاء کے پاس پہنچی. پہنچ کر سے کہ سرکار میرے بچوں کو چھٹی نہیں ملتی، کم سے کم آپ اپنے حصہ بنا کے بلا لو، آپ اپنے حصہ بنا کے بلا لو. بہت ہی اچھا، ٹھیک ہے. اب ان کی حالت غیر ہو گئی. اب ہم دیکھ فوج میں بولے جائیں گھر کو بھیج دو، تو گھر کو آ گئے. تو یہ زیادہ فرماتے تھے، ان کا کام یہ تھا جو بھی آیا اس کو میں فاتح دے رہا ہوں. روز دے رہا ہوں، روز کسی نہ کسی بزرگ کی دے رہا ہوں بولتے تھے روزانہ. تو ایک مرتبہ ایک صاحب پوچھ لیے بلکہ وہ آپ کا جو بھی آتا وہ تو روز فاتح تلاوت کیا بات ہے، روز فاتح تلاوت. تو بیٹھے تھے، بیٹھے دیوار پہ جو ہے ایسا ایسا مارے، ایسا ایسا مارے. بولے سمجھا؟ تو بولے بہت نہیں سمجھا. آپ سمجھائے تو سمجھو. بولے کہ دستک ہے یہ، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جاتا. یہ دستک ہے، کام میں نہیں ہے. نہیں ایک اور خصوص تھا کہ 2 کا 3 کا بچہ دروازہ کھل ہی دیتا. تو بولے کام میں نہیں ہے، یہ دستک دیتے ہی رہنا. یہ بولے دروازہ کھل ہی جاتا. بولے امام جعفر صادق کے درے دولت پر ہم دستک دیتے ہیں. اور پھر ایسی جمع نہیں ہوئے، اس ایمان کے ساتھ جمع ہوئے کہ ہم دستک دیں گے. یقیناً یہ وہ خاندان ہے جو ان کے در پہ آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، دروازہ کھل ہی جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں.
قیامت میں اگر رشتہ مضبوط کرنا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی آل سے پہلے رشتہ مضبوط کرو، اس کے بعد میں خود بخود آقا کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ بس یہ چند باتیں تھے، نظم نے سن لیا، کہا کہ بہت سارے کرامات ہم لوگ نظم میں سنے، ان سو بولنے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کے بھی اگر وقت ملا تو آپ کی خدمت میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر جو ہے فرمودہ آپ حضرات کو خوش کروں گا۔ بس آخری میں پھر ایک مرتبہ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری وصیتوں میں یہ ایک وصیت آپ نے فرمایا، جو شخص نماز کو معمولی سمجھتا ہے اس کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہے فرمائی۔ اللہ کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ پنج وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کا توفیق فرمائے۔ الحمدللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پہلے بولنے والوں کو بعد میں سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔